السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں جان مت دینا۔ عزیز سامعات، جیسا کہ پچھلی مجلس میں نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا، آج ہم انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوں گی، لیکن جب بڑی نشانی آئے گی تو ایک کے بعد دوسری آنا شروع ہو جائے گی، موتی کے بکھرے دانے کی طرح۔ یعنی موتی کے دانے جب ایک مرتبہ ہاتھ ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک جس طرح دانے گرنا شروع ہوتے ہیں ترنت یا فوری طور پہ ایک کے بعد دیگرے، تو اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے کہ جب ایک نشانی آئے گی تو اس کے بعد پر در پر دوسری نشانیاں فوراً ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ تو قیامت کی 9 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ نمبر 2 مسیح دجال کا خروج ہوگا۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج۔ نمبر 5 خسوفات ثلاثہ یعنی زمین کا 3 طرح سے دھسنا۔ نمبر 6 دخان دھواں۔ نمبر 7 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 8 دابہ یعنی چوپائے کا ظہور۔ نمبر 9 وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ یہ 9 بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک نشانی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ کون ہے؟ حضرت مہدی علیہ السلام۔ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک ایسے شخص پیدا ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید فرمائے گا۔ مطلب مہدی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید فرمائے گا، یعنی اس ٹائم میں دین ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ دین کی تائید کریں گے۔ وہ 7 سال تک بادشاہت کریں گے اور جس طرح زمین ظلم اور زیادتی سے بھر گئی ہوگی اسی طرح اسے عدل سے بھر دیں گے۔ امت ان کے عہد حکومت میں ایسی خوشحال اور آسودگی کی زندگی گزارے گی جیسی کبھی بھی نہیں تھی۔ زمین سے خوب غلے نکلیں گے اور گنے بغیر مال عطا کیا جائے گا۔ مطلب اس وقت جب مہدی علیہ السلام کے دور حکومت رہے گی تو اس وقت ایمان والوں کو بھی بہت سکون ہوگا، معاشی طور پہ بہت سکون ہوگا اور حکومتی طور پہ بہت زیادہ ان کو سکون ہوگا، غلے بھی بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ان کے لیے بہت زیادہ آسودگی کا ماحول اس وقت رہے گا جس طرح اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھی، اس طرح اس ٹائم کا ماحول ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھل بہت ہو جائیں گے اور کھیتوں کی پیداوار خوب بڑھ جائے گی، مال بہت زیادہ ہوگا، سلطنت غالب ہوگی یعنی مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دین قائم ہوگا، دشمن خوار ہوگا اور ان کے زمانے میں خیر مسلسل ہوگا، یعنی بہت زیادہ بھلائی والا ماحول ہوگا اور بہت اچھے سے لوگ رہیں گے۔ نام اور صفات یعنی آپ کا نام کیسا ہوگا؟ مہدی علیہ السلام کا نام مہدی نہیں ہوگا، ان کا نام دوسرا ہوگا، جیسے کہ ان کے نام کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے والد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، چنانچہ ان کا نام محمد یا احمد ابن عبداللہ ہوگا، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوں گے اور حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حلیے مبارک مطلب آپ کیسے دکھتے ہوں گے؟ وہ روشن اور خوبصورت چہرے والے ہوں گے جن کی پیشانی کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے ہوں گے، مطلب پیشانی کا یہ سر کا ماتھا ہے نا، اس کے اگلے حصے کے بال تھوڑے سے کیا ہوں گے؟ اڑے ہوئے ہوں گے، ختم ہوں گے۔ ان کا نتنا تنگ اور درمیان سے اونچا ہوگا۔ اب یہ کہاں سے نکلیں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور مشرق کی جانب سے ہوگا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کا یعنی مسلمانوں کا امیر، اس وقت ان کی حکومت مہدی علیہ السلام کی رہے گی نا، تو انہی کے بارے میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوں گے مہدی علیہ السلام کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، ان میں کے بعض کے امیر ہیں، اس امت کے ساتھ یہ اللہ کا اکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا امت پر کہ ایک ہی وقت میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ہوں گے۔ نمبر 2 پہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ مسیح دجال کا خروج، یعنی سب سے پہلے تو ہم مسیح کا معنی سمجھ لیتے کہ مسیح کسے کہتے ہیں۔ اب مسیح
مسیح دجال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مسیح کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو ایک نبی ہے اور ایک اتنا بڑا دجال ہے، تو دونوں کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا ہم پہلے فرق سمجھ لیں گے کہ مسیح کا معنی کیا ہے۔ مسیح کہتے ہیں حد درجہ سچے کو، اور مسیح کہتے ہیں حد درجہ جھوٹے اور کذاب کو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم عیسیٰ ابن مسیح کہتے ہیں نا، عیسیٰ کو مسیح کے نام سے جانتے نا اپن، تو عیسیٰ ان کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں۔ تو ایک شخص جو اتنا نبی، مطلب ایک شخص اتنا سچا ہے اور ایک شخص اتنا جھوٹا ہے، تو وہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کے بارے میں غور کیا؟ تو اسی کا میں فرق آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مسیح کہتے ہیں حد درجہ سچے، یعنی کہ ایک شخص جو بہت زیادہ سچا ہو، نیک ہو، تو اس کے لیے بھی مسیح استعمال ہوتا ہے، اور ایک شخص جو بہت زیادہ جھوٹا ہو، غلط ہو، کذاب ہو، تو اس کے لیے بھی مسیح استعمال ہوتا ہے۔ تو مسیح کا معنی ہے کہ مسیح کہتے ہیں حد درجہ سچے کو، اور مسیح کہتے ہیں حد درجہ جھوٹے، گمراہ اور کذاب کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آگے ذکر ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مسیحوں کو پیدا کیا، ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرا مسیح دجال کو، اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضد بنایا، یعنی اپوزٹ بنایا، کہ ایک اتنا نیک اور ایک اتنا بد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدیق یعنی حد درجہ سچے تھے، یعنی بہت زیادہ سچے تھے، اور مسیح دجال حد درجہ جھوٹا اور گمراہ، یعنی بہت جھوٹا اور گمراہ ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ ان الدجال مسموح العین، یعنی دجال مسموح العین یعنی خراب آنکھوں والا ہوگا۔ دجال کی آنکھ کیسا ہوگا؟ وہ خراب آنکھوں والا۔ دجال کا، اب ہم یہاں پہ دجال کا معنی سمجھیں گے۔ تو دجال کس کو؟ دجلہ کی اصل ہے، اس کے معنی خلط ملط کرنے۔ دجلہ کی اصل کیا ہے؟ دجال ہے۔ دجال اس کے معنی خلط ملط کرنا، یعنی ملا دینا، ایک صحیح کو غلط میں ملا دینا، کسی بھی چیز کو ایک خلط ملط کر دینا، مطلب اچھی چیز کو برائی کر کے پیش کرنا، ایک دوسرے کو ملا دینا، اس کو خلط ملط کہنے کو دجال کہتے ہیں، یا دجلہ کے معنی میں ہے۔ جھوٹا شاطر، دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا، یعنی خلط ملط کر دے گا۔ حق کو، جو سچی بات رہے گی، اس کو کیا کرے گا؟ اپنی جھوٹی باتوں کے اندر پھنسا کے حق کو نیچے کر دے گا، اور اپنی جھوٹی باتوں کو اوپر کر کے اس کو ڈھانپ دے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں خلط ملط کرنا، یعنی ایک سچی باتوں کو جھوٹی باتوں کے اوپر رکھنا یا اس سے ملا دینا، یا اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹے اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا، اور یہ وجہ بھی ہے کہ وہ اپنی بھاری تعداد کی وجہ سے حقیقت کو چھپا لے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ باتوں کو خلط ملط کر دے گا، حق کو باطل کے ذریعے چھپا لے گا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے دجال کا کہ اس کی اتنی بھاری تعداد یا اتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے کہ جو دین والے مختصر سے لوگ رہیں گے وہ کہیں چھپ جائیں گے، اور ان کی اکثریت زیادہ ہوگی۔ تو اس وجہ سے ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی بھاری تعداد کی وجہ سے حقیقت کو چھپا لے گا۔ اب دجال کی صفت، یہ تو ہو گیا اس کے نام کا معنی۔ اب دجال کیسا دکھے گا، یعنی دجال کیسا ہوگا، کیسا دکھے گا، اس کے بارے میں کچھ حدیث میں ہے۔ میں آپ لوگوں کو صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث بتاؤں گی جو دجال کی صفت کے بارے میں ہے، کہ دجال اولاد آدم میں سے ہے، مطلب وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی بہت ساری صفات حدیثوں میں ذکر ہے تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے ہوشیار رہیں۔ انہی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پستہ قد ہوگا، کشادہ پیشانی یعنی چوڑی پیشانی والا ہوگا، چوڑے سینے والا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ یعنی جو سیدھی آنکھ ہوگی وہ خراب ہوگی۔ یہ آنکھ نہ تو ابھری اور پھولی ہوئی ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھسی ہوئی ہوگی۔ اس کی جو دجال کی سیدھی آنکھ ہوگی نا، وہ خراب ہوگی، وہ نہ اندر کو زیادہ دھسی ہوئی ہوگی اور نہ بہت زیادہ ابھری ہوئی ہوگی، بلکہ ایسی ہوگی گویا وہ خراب اور پچکا ہوا انگور، جیسے کشمش ہوتا ہے نا، نہ پھولا ہوا ہوتا ہے نہ ایک دم سے دبا ہوا ہوتا ہے، میڈیم بیچ میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح دجال کی آنکھ ہوگی، نہ وہ خراب ہوگی اور نہ زیادہ ابھری ہوئی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان حرف کافرا یا کافر لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ اسے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی،
اور دوسری جگہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ رہو کہ دجال داہنی آنکھ کا کانا ہے، گویا اس کی آنکھ پچکا ہوا خراب انگور ہے۔ اور دوسری جگہ روایت ہے، حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یہ کافر ایک دم ظاہر ہوگا، کچھ لوگ اسے دیکھ پائیں گے اور کچھ لوگ اسے نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان پڑھ آدمی اسے پڑھ لے گا، کیونکہ بندے کے لیے آنکھ میں ادراک اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اب تو جو پڑھے لکھے ہوئے ہوں گے وہ تو پڑھ لیں گے، اب جو ان پڑھ ہوگا اور وہ مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی دے گا، یعنی پڑھنے کی جو روشنی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے دے گا آنکھوں میں، اسی کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ادراک۔ اللہ تعالیٰ اسے نور کی روشنی دے گا جس سے وہ اس کو پہچان لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومن کو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اسے اتنی طاقت اور ایمان کی روشنی دے گا جس کے ذریعے وہ پڑھا ہوا جو لکھا رہے گا کافر اسے بخوبی پڑھ لے گا۔ جیسا کہ آج کل کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ بہت سے ایسے پڑھے لکھے اور اعلی عہدے پر فائز لوگ ہیں جو اللہ نبی کی باتوں کو نہیں جانتے، یا اگر ان کو بتایا بھی جائے تو وہ سب ان کے سر پر سے گزرتا ہے۔ تو ہم کو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو پتھر کی پوجا کرتا ہے یا اس کو خدا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مورتی اور پتھر ہے، اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ اللہ کی ہدایت اور ایمان کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا، سارا عرب قریش ان سے ڈرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اچھے سے جانتے تھے کہ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ جو دین لے کے آیا ہے وہ بھی سچ ہے، لیکن اپنے قبیلے میں رسوائی نہ ہو اسی لیے انہوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ یہ بات ہے نا، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت قیامت کے دن دجال کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوا ورڈ رہے گا یا شبد رہے گا تو اس کو ہر وہ مومن پڑھ لے گا جو چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی دے گا جس کے ذریعے وہ بخوبی پڑھ لے گا، جس طرح کہ آج کے ماحول کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کافر اور مسلمانوں کے بیچ کا فرق۔ اب دجال کے متعلق مسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتانا چاہوں گی کہ امام مسلم کی روایت ہے کہ بسندہ عامر بن شراجیل شعبہ حمدان کے واسطے سے روایت ہے کہ انہوں نے ضحاک بن قیس کی بہن فاطمہ بن قیس سے پوچھا، اور یہ اوائل مہاجرات میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، مطلب اسی طریقے سے سیم مجھے حدیث بیان کیجئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سنا ہو، اور اس میں کسی اور کا واسطہ آنے نہ پائے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ انہوں نے کہا، ہاں مجھے ضرور مجھ سے بیان کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر سے جدائی کا قصہ بیان کیا اور ابن مکتوم کے پاس عدت گزارنے کا ماجرا سنایا، اور کہا کہ جب میری عدت ختم ہو گئی تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی یا ندا دیتے ہوئے سنا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھی مسجد کی طرف نکل پڑی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو اس شان سے آپ ممبر پہ بیٹھے کہ آپ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے کسی خوف یا رغبت کی وجہ سے نہیں جمع کیا، بلکہ میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو نصرانی آدمی تھے وہ آئے اور انہوں نے بیعت کی، اور انہوں نے ایسا واقعہ بیان کیا جو اس بات کے موافق ہے جو میں نے تم سے مسیح دجال کے متعلق کہا کرتا ہوں۔ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی صحابہ لوگوں کو دجال کے واقعے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا تھا، ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، تو اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تمیم داری میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھ سے ایسا واقعہ بیان کیا جیسا میں تم لوگ سے بیان کرتا ہوں، تو ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ قبیلے جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ
ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے، پھر 1 ماہ تک وہ سمندر میں موجوں کے ساتھ کھیلتی رہی، مطلب راستہ بھٹک گئے وہ، اور مطلب موجے کے ساتھ کھیلتی رہی، مطلب بہت زیادہ اس میں طغیانی تھی سمندر میں، تو اس طرح وہ سمندر میں جہاز ان کے ساتھ کھیلتی رہی اور راستہ بھٹک گئے اور وہ کہیں اور نکل گئے، اور آخر میں مغرب کی جانب جہاں سورج غروب ہوتا ہے کسی جزیرے کے ساحل پر ان کی کشتی جا لگی۔ چنانچہ یہ لوگ جہاز کی ڈونگیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کی مدبھیڑ یعنی ان کا ٹکراؤ ایک ایسے جانور سے ہوئی جو بہت زیادہ بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے میں تمیز نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، یعنی جو یہ قافلے والے تھے 30 لوگ کا، انہوں نے وہ بال والا جو جانور دکھا تھا اس سے سوال کیا کہ ارے بابا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، تم معبد میں اس آدمی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبروں کا بڑا مشتاق ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے کسی آدمی کا نام لیا تو ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے معبد میں داخل ہو گئے۔ اچانک ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم ترین انسان، مطلب بڑا شخص جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے لگا کر کس دیے گئے تھے۔ اسے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑ دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا ارے بابا تم کون ہو؟ اس نے کہا اب تو تم میرے بارے میں جان ہی سکتے ہو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ اس نے واپس پلٹ کے سوال کیا۔ ان لوگوں نے کیا پوچھا؟ کیا تم کون ہو؟ جو بندھا ہوا آدمی تھا اس سے پوچھا۔ تو جو بندھا ہوا شخص تھا اس نے پلٹ کر کیا پوچھا کہ تم لوگ تو میرے بارے میں جان ہی سکتے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ پہلے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو یہ مسافر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم ایک بحری جہاز پر سوار تھے اور ایسے وقت میں دریا میں آئے جس وقت دریا میں طغیانی تھی، یعنی دریا میں بہت زیادہ ہلچل تھی، لہٰذا 1 ماہ تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، مطلب ایک مہینے تک نہیں، 1 ماہ تک، 1 سال نہیں، 1 ماہ تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہی، مطلب 1 مہینہ وہ جہاز میں ہی سمندر میں ہی بھٹکتے رہے۔ پھر ہم تمہارے اس جزیرے میں آ گئے اور ڈونگیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ ہماری ملاقات ایسے چوپائے سے ہوئی جو بہت بالوں والا ہے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ہم نے پوچھا ارے بابا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معبد میں اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو تمہاری خبروں کا بڑا مشتاق ہے، لہٰذا ہم تیزی کے ساتھ تمہارے پاس چلے آئے اور اس لیے گھبرا گئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ یہ باتیں انہوں نے اس شخص کو بتائی جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو وہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اس نے کیا پوچھا کہ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے کس چیز کے متعلق تم پوچھتے ہو؟ اس نے کہا تم سے میرا سوال اس کے درختوں کے متعلق ہے، کیا اس میں پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا عنقریب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی جاتا رہے گا۔ لوگوں نے کہا اسی طرح وہ اور 3-4 سوال کرتا رہا، یہ چشمے کے بارے میں بتاؤ، ان کھیتوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا مختصراً بتاتی ہوں۔ اس نے پھر کہا کیا اہل عرب نے، اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے، یہاں پر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا، یہ بہت بڑی حدیث ہے تو اس لیے تھوڑا میں مختصراً بتا رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں؟ اس نے کہا کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا؟ ہم نے
اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کرنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو انہوں نے صحابہ نے سب بتا دیے کہ الحمدللہ وہ غالب آ چکے ہیں، دین کا غلبہ ہو چکا ہے، وہ سکون سے اب رہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کیا، ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا بہرکیف ان لوگوں کے حق میں بہتر تھا، وہ ان کی اطاعت کر لیتے، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں ہی مسیح ہوں اور قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی تو میں نکل پڑوں گا، پھر میں زمین کی سیر کروں گا اور اس میں 40 دن کے اندر اندر ہر بستی میں پہنچ جاؤں گا۔ کوئی گاؤں مجھ سے چھوٹے گا نہیں، صرف مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مجھ پر حرام ہیں، اور جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے میرے آڑے آ جائے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر راستے پر کچھ فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنی چھڑی سے کچوکا لگاتے ہوئے فرمایا، یہ طیبہ ہے یا یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم کی یہ گفتگو پسند آئی کیونکہ وہ اس خبر کے موافق ہے جو میں نے تمہیں مدینہ اور مکہ کے بارے میں دی تھی۔ آگاہ رہو کہ وہ شام کے سمندر یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ مشرق کی جہت میں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے بخاری کی دجال کے بارے میں۔ اب میں آپ لوگوں کو دجال کے یعنی دجال کے ساتھی کون کون ہوں گے اس کے تعلق سے بتاؤں گی کہ دجال کے اکثر پیروکار کا تعلق یہودیوں، اجمیوں، ترکوں اور ملے جلے لوگوں میں سے ہوگا، اور ان کی یعنی دجال کے کون کون سے پیروکار ہوں گے یا اس کے ساتھی کون کون ہوں گے۔ اب ہم نے آگے دیکھا نا کہ دجال کی قوم کی اکثریت بہت زیادہ ہوگی، اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے جس کی وجہ سے وہ لوگوں پہ غالب آئے گا۔ تو اس کے ساتھی کون کون ہوں گے؟ یہودیوں، اجمیوں، ترکیوں اور ملے جلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کی اکثریت گنواروں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے اور ان پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی وہ سبز رنگ کی چادر اوڑھتے ہوں گے، آج کل جو سبز رنگ کی ٹوپی وغیرہ پہنتے ہیں۔ اور عورتوں کا حال تو دیہاتیوں سے بھی بدتر ہوگا کیونکہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور ان پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت عورتوں کی ہوگی، اس میں اکثریت کس کی؟ دجال کے پیروکار کی جو ساتھیوں کی ہوگی نا، اس میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، بیٹی، بہن اور پھوپھی کو اس وجہ سے رسی میں جکڑ دے گا کہ کہیں وہ اس کے پاس سے نکل نہ بھاگے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دجال کا فتنہ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے عظیم و خوارق یعنی کرشمے پیدا فرمائے گا جس سے عقل حیران رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اصل میں جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور دجال کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی کی ندیاں ہوں گی۔ یہ سب کرشمے اللہ تعالیٰ نے، دجال بذات خود کرشمے نہیں کرے گا، اس کے فتنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایسے ایسے وہ اپنے فتنے اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اور جو بھی وہ فتنہ اپنے ساتھ لے کے چلے گا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ بذات خود موجد نہیں ہے، فتنوں کا یا کرشموں کا موجد نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اسی بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی ندیاں ہوں گی، روئی کے پہاڑ ہوں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا،
آسمان بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ بھی اگائے گی۔ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین طے کرے گا، اس کی تیزی اس بارش کی مانند ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو۔ مطلب اس سے ہم اس کی تیزی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے، یعنی کہ تبھی تو اس نے کہا نا کہ 40 دن کے اندر اندر میں ہر بستی میں پہنچوں گا، تو اس کی تیزی کا اندازہ لگائیے کہ اس کی تیزی اس بارش کی مانند ہوگی کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ دجال بہت سے کرشموں کا حامل ہوگا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں دجال کے ساتھ ہوں گی اصل میں ہوں گی میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 ندیاں ہوں گی، یعنی دجال کے ہاتھ میں 2 ندیاں ہوں گی، ایک دیکھنے میں سفید معلوم ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی۔ اگر تم میں کا کوئی انہیں پائے تو اس ندی پر آئے جو آگ معلوم ہوتی ہے اور آنکھ بند کر کے اس کو جھکا لے یا اس کو پی لے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہر شخص جسے دجال جسے دجال قتل کرے گا بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ رسول کے شہر کی جانب سے دجال نکلے گا، پھر وہ دجال سے کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہیں۔ تب دجال کہے گا لوگوں بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں کوئی شخص رہ جائے گا، یعنی میرے معاملے میں تمہارے کوئی ڈاؤٹ رہ جائے گا، شک رہ جائے گا؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ وہ اسے قتل کر دے گا، دجال وہ شخص کو قتل کر دے گا جو کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو اور تم ہی دجال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ تم دجال ہو اور تمہاری کیفیت کے بارے میں بتائی تھی۔ تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں کیا میں یہ شخص کو قتل کر دوں اور پھر میں زندہ کروں تو تم مان لو گے کہ میں دجال نہیں ہوں، میں ہی ہر چیز کر سکتا ہوں، یعنی ان کرشموں کا حامل یا موجد میں ہوں؟ تو ان لوگ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو دجال کیا کرے گا؟ وہ شخص کو قتل بھی کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ تب وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے آج سے زیادہ تیرے بارے میں بصیرت نہیں حاصل ہوئی، یعنی وہ جو شخص گواہی دے گا نا کہ نہیں تو دجال ہے، تو وہ دجال اسے قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ ہو جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اور اتنا یقین تو مجھے اور کبھی تھا ہی نہیں کہ دجال کون ہے، تو میں اب 100% شور ہوں کہ تو ہی دجال ہو۔ تو پھر کیا کرے گا دجال؟ پھر اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قابو نہیں پا سکے گا، یعنی اب پھر اس پہ قابو نہیں پا سکے گا، مطلب پھر اس کو قتل نہیں کر سکے گا اور وہ شخص زندہ رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی بات پہ میں اپنی تقریر کو آج ختم کرتی ہوں، اس مجلس کا اختتام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلی محفل میں یا اگلی مجلس میں آپ لوگوں کو اور اس کے بارے میں اور باتیں جو ابھی ہمارا باقیہ رہ گیا اس کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو بھی اسلام کی حالت میں ہو، ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔